فرمایا بے شک نماز برائیں اور بے حیا کل بچے دیے ہر کہیں کو سیدھا رستہ نہیں توجہ ہے یار ہر کہیں کو سیدھا رستہ نہیں کہہ دیا حضور دے غلاموں توجہ کر لیے اڈی ہے نماز ہے جنہیں کھلے ایسا منہ موڑ دیتے حضور علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی بک فی الصلاۃ فرمایا نماز میں نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے میرے لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء علامہ وعلم الایمان الصلاۃ فرمایا ہر چیز دی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے مگر ایمان دی جڑی علامت ہے وہ نماز ہے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ فرمایا قیامت والے سب تو پہلے جڑا سوال تھی اور نماز دے بارے تھی بڑے اگر نماز صحیح تو باقی حساب صحیح ورنہ ہلاکت ہی ہلاکت ہوسی فارسی دے شہر روز محشر چاہ گداز بابت اولی کہ پرسش نماز بابت اولی فرمایا روز محشر علی سب تو پہلے جڑی پوچھ گوچھ تھی بڑی اور نماز دی تھی اگر نماز صحیح تو باقی حساب صحیح حضور علیہ السلام نے فرمایا جس وقت والے بال 7 سال دے تھی وجن انہاں کو نماز پڑھنا دا حکم دے وہ اور جس وقت 10 سال دے تھی وجن نماز نہ پڑھن انہاں تے سختی کرو ای عمر دے وچ انہاں دے بسترے بھی علیحدہ کر دے وہ یہ عمر دے اندر انہاں دے بسترے بھی علیحدہ کر دے وہ حضور علیہ السلام نے مثال دیتی فرمایا سنی لکڑ کو جی میں چاہو موڑ گنو لیکن جس وقت تو سوک وجے نا سوا پھا دے اسی تھی نہیں تھی فرمایا چھوٹے لا تو اپنے بالا کو نماز دا آتی پڑھا گیتا فرمایا وجہ لا نماز دے پہبند پڑھنے میں سے نماز دے آتی تھی میں سے فرمایا اگر چھوٹے لا تو انہوں کو نماز دی تلقین نہ کی تھی نماز دا حکم نہ دیتا فرمایا وجہ لا انہیں واسطے نماز پڑھنا بڑی مشکل تھی ویسی حضور نے فرمایا نماز پروردگار دی خوشنودی ہے نماز میں نبی دی اکھا دی ٹھنڈک ہے نماز فرشتہ دی دوستی ہے نماز پیغمبرات طریقہ ہے نماز مغفرت دا ذریعہ ہے نماز امام دی محافظ ہے نماز شرک کلے بچے دی ہے نماز دعا دی اجابت اور اعمال دی قبولیت ہے نماز روزے دی برکت ہے نماز دشمنہ واسطے ہتھیار ہے نماز شیطان کلے بچے دی ہے نماز مالک الموت کو سفارش کرن والی ہے نماز قبر جندر ساتھی ہے نماز اندھیرے دا چراغ ہے نماز کل قیامت علی پڑھنے والے دے گو نور ہو سی نماز دوزخ دے گو آڑ ہے نماز جنت دے بچ کھن کے وجن والی ہے حضور نے فرمایا نماز پڑھو رب دا قرآن نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون فرمایا کہ فلاح پاگن او لوگ کامیاب تھی گن او لوگ جڑے نماز خدا دے خوف دے نال پڑھ دن حضور دے غلامو نماز پڑھو رب دا قرآن پڑھو رب دے قرآن کلے دور نہ تھی وہ رب دا قرآن بے نیاز رب فرمائے دے من آرد عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما فرمایا جس وقت بندہ میرے ذکر کلے منہ موڑ لیں دے میں بے نیاز رب او بندے کو جہاڑے قیامت علی دو سزائی عطا فرمے سا پہلی سزا اے ہو سی او کو انتھا بڑھا کے اٹھے سا اور دوسری سزا اے ہو سی کہ او دا رزق کم کر لے سا حضور تے غلام جس وقت بندہ اللہ رب العالمین تے ذکر کلے منہ موڑ لیں دے رب دی یاد کلے غافل تھی میں دے اللہ تے ذکر کلے دور تھی میں دے بل بے نیاز رب فرمے دے میں او بندے دی زندگی دے اندر مصیبت مبتلا کر دینا پریشانی مبتلا کر دینا طرح طرح دے مصیبت وچ مبتلا تھی میں دے اور ان دی زندگی دا سارا سکون ختم تھی میں دے یارو کریں ایسا سوچے سے کہ ساری پریشانی اور بے سکونی دی وجہ کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں جنہیں کل دنیا دا مال و مطال ہے سونا ہے چاندی ہے درہم ہے دینار ہے بس او سکون کے اندر ہے او اطمینان کے اندر ہے حالانکہ ایسا ہرگز بھی کوئی نہیں آپ کہیں بھی مالدار دے کول چلے وجہ ہونا کلمات کے پوچھو تو صحیح بھائی اے دسا تیری زندگی کی میں گزرتی پئی ہے او آکسی خدا دی عزت دی قسم ہے اللہ رب العالمین نے مال ہی دیتے پیسہ ہی دیتے دولت ہی دیتی ہے جگیرہ بھی دیتی ہے بینک بیلنس ہی دیتے لیکن بے نیاز رب نے زندگی دے اندر سکون عطا نہیں کیتا رات کو سمدے سکون علیہ گولے کھا کے سمدے نیند نہیں آتی سکون نہیں آتا ہاں سکون ہے کڑی چیز دے اندر رب دا قرآن ہے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دل دا سکون ذکر الہی دے اندر ہے اللہ رب العالمین میری حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے ما علینا الا البلاغ